حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی بیویاں ہیں۔ وہ دونوں کہتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، من جماع، واضح طور پر دونوں بیویاں یعنی حضرت عائشہ اور ام سلمہ واضح کر رہی ہیں، من جماع، جماع کی وجہ سے، مباشرت کی وجہ سے آپ جنابت میں تھے، غیر احتلام یعنی رات میں خواب دیکھ کر کے احتلام آیا ہو اور آپ ناپاک ہوئے ہوں، اس طرح کا مسئلہ نہیں، من غیر احتلام بغیر احتلام کے، فی رمضان، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ رمضان کے دنوں میں، رمضان میں، ثم یصوم، اور پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی، دو باتیں، کہ رمضان المبارک میں انسان اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتا ہے، بستری کر سکتا ہے، اور اگر سحری کرنے سے پہلے اس کی نیند نہ کھلی اور اسے یہ خدشہ لاحق ہے کہ اگر ہم سحری کریں گے، نہیں کریں گے اور جا کر کے غسل کر لیں گے تو سحری چھوٹ جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ناپاکی کے حالت میں ہی سحری کھا لے، کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کا عمل اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں صبح کرتے اور آپ اسی حالت میں روزہ رکھ لیتے۔ لیکن یاد رہے کہ سحری کے لیے پاکی ضروری اور شرط نہیں ہے، بلکہ فجر کی نماز کے لیے پاکی شرط ہے، اس لیے انسان کو سحری کھانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے اس شخص پر۔